وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام محفل ولایت کے ساتھ ہیوسٹن ٹیکسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام محفل ولایت جو ہے یہ ولایت ٹی وی یو ایس اے کے پلیٹ فارم سے ہیوسٹن اسٹوڈیوز کے تھرو آپ کی خدمت میں نشر کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ لائیو پروگرام ہے اور الحمدللہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اس انداز سے آپ کے سامنے اس ٹی وی چینل کے تھرو ہم ذکر پروردگار، ذکر اہل بیت اطہار کر سکیں انشاءاللہ، اپنی معرفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اپنی معرفت میں انشاءاللہ اضافہ کر سکیں۔ پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے حمد و ثناء پروردگار کے ساتھ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین آج کا دن جو ہے سیٹرڈے کا دن ہے، آج کا دن منسوب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے۔ الحمدللہ رحمت للعالمین کا دن ہے، ہفتے کا دن، لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے آج کے دن، جو سیٹرڈے کی خاص زیارت ہے انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور پھر سیٹرڈے کی جو دعا ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی، اور میں شروع اسی دعا کے چند جملات سے کروں گی اور پھر اپنے گیسٹ کو انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولہ ولا امسک الا بحبلہ۔ اللہ کے نام سے کہ میں صرف اسی کے فضل کی امیدوار ہوں، صرف اسی کے، پروردگار عالم تیرے نام سے کہ میں صرف تیرے فضل کی امیدوار ہوں، میں صرف تیرے عدل سے ڈرتی ہوں، صرف اسی کے عدل سے ڈرتی ہوں، صرف اسی کے وعدے پر بھروسہ کرتی ہوں، اور صرف اسی کے رشتے سے وابستہ ہوں۔ یہ بہت خوبصورت تاکیدات ہیں ناظرین، جو کہ ہم اس دعا کے ذریعے اگر واقعتاً اس کے ہم الفاظ پہ غور کریں تو یہ اپنے آپ کو ہم تاکید کر رہے ہیں کہ ہم اگر امید رکھیں تو صرف اس سے، فضل کی امید اگر ہو تو صرف پروردگار عالم کی ذات اقدس سے۔ اگر ہم کسی چیز کا خوف کریں تو وہ یہ خوف ہو کہ کہیں روز جزا پروردگار عالم نے اگر اپنے رحم و کرم کی بجائے اگر اپنے عدل سے کام لیا تو پھر ہم کبھی بھی خود کو عذاب سے بچا نہیں سکتے۔ ہماری نجات کا راستہ فقط یہی ہے کہ وہ ہم پر رحم فرمائے، وہ ہم پر کرم فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا اگر میں ڈرتی ہوں تو صرف اس کے عدل سے، اور اگر مجھے کسی چیز پر بھروسہ ہے تو صرف اس کے وعدے پر، اور اگر میں کسی رشتے سے منسوب ہوں، دیکھیے بڑا خوبصورت یہ جملے ہیں، اللہ کا لفظ ہے، جیسے ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے، اللہ کا مطلب سوائے خدا کے اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، تو اللہ کا مطلب ہر چیز کو، یہ ہر دوسرے رشتے کو، ہر دوسری طاقت کو یہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ لفظ اللہ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ there is no God، رائٹ؟ یہاں پر بھی یہی لا ارجو الا فضلہ، مجھے کسی سے امید نہیں ہے سوائے تیرے، ولا اخشى الا عدلہ، مجھے کسی سے خوف نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم باور کریں مجھے کسی کا خوف نہیں سوائے خدا کے عدل کے، اور مجھے کسی پر بھروسہ نہیں ہے مگر اس کے وعدے کے، اور ولا امسک الا بحبل، اور میں کسی رشتے میں منسوب نہیں ہوں سوائے اس رشتے کے جو میرا اور میرے رب کے درمیان جو رشتہ ہے، اور دنیاوی جو بھی رشتہ ہے یہ رشتہ اسی کا قائم کردہ ہے، اور یہ اسی رشتے کی یہ شاخیں ہیں جو دنیاوی رشتے ہمارے ساتھ جو دنیا میں یہ بنتے ہیں، لیکن جو ایک رشتہ جو ہمیں نبھانا بھی ہے دنیا میں، اور یاد رکھنا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے حقیقی رشتہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ ناظرین دعا کے ان چند الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے کہ یہ چند جملات تھے ابتدا کے آج کے دن کے اتوار کی
یہ میں نے آپ کے سامنے بائی مسٹیک سنڈے کے دن کی دعا آپ کے سامنے پیش کی ہے. سیٹرڈے کے دن کی دعا بہر طور سیٹرڈے سنڈے انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کے دن کی دعا پڑھیں, لیکن اینی ویز تو انشاءاللہ میں اپنی آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی. سسٹر تسنیم عابدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اسی گفتگو کو. السلام علیکم تسنیم آنٹی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ تسنیم آنٹی بس تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن کر رہے تھے, اور ابھی بلکہ میں بائی مسٹیک یہ ہوا کہ مسٹیک کیا ہے, دعا تو ظاہر ہے چاہے وہ سیٹرڈے کی ہو سنڈے کی ہو, آپ کریں تو ہفتے ویسے اور کریں اتوار کا فرق ہو جاتا ہے. بالکل. البتہ یہ کہ انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کی دعا پڑھیں اور سنڈے کی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے بہر طور. تو ناظرین گفتگو جو ہے وہ ہم وہیں سے سلسلہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر موضوع آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, تسنیم آنٹی کے ساتھ گفتگو جاری ہے. بہت اچھا سا موضوع ہے, بہت کچھ ہم ڈیپ اس میں انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیومن اینڈ یونیورس, یعنی انسان اور کائنات کی حقیقت کے حوالے سے. آج اس سلسلے کا آخری پروگرام ہے ناظرین. اس ٹاپک کے حوالے سے آج کے دن جو ہے وہ آخری ہماری گفتگو ہوگی. اس کو گفتگو ہم تھوڑا سمیٹیں گے تسنیم آنٹی انشاءاللہ, اور ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا. تسنیم آنٹی جی آپ ابتدا کرنا چاہیں گی؟ ہاں, سب سے پہلے تو میں اس پلیٹ فارم کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, ولائٹ ٹی وی کا, کہ جس نے مجھے اور میرے ناظرین کو یہ موقع فراہم کیا, کیونکہ علمی مباحثے یا علمی گفتگو جو ہوتی ہے, یہ سنجیدہ موضوعات جو ہے نا, یہ صرف اکثر انہی چینلز پہ ہم بیٹھ کے بات کر پاتے ہیں. یہ محمد و آل محمد کا صدقہ ہے کہ ہم کو یہ مواقع ملتے ہیں, اور مجھے بہت یعنی دل سے میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں اس کے تمام منتظمین کا, کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. اور کیونکہ یہ اس کو لوگ دراصل اس میں یہ نہیں کہوں گی کہ میری گفتگو کو پسند کر رہے ہیں, بلکہ علمی گفتگو کو پسند کر رہے ہیں. علم ہوتی ایسی چیز ہے کہ جسے پسند کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے. تو یہ یقیناً ایک ہمیں تو موقع ملا ہے, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ مجھے, کیونکہ اس سے نا میں بہت عرصے کے بعد اپنے ورنہ شاگردوں سے میں مخاطب ہوا کرتی تھی, اور انداز بھی میرا کبھی کبھی وہی لیکچر والا ہو جاتا ہے, میں اپنے کو تھامتی ہوں. لیکن یہ کہ میرا کیونکہ مزاج جو ہے وہ طالب علمانہ ہے, یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میں شاید کبھی بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ کسی بھی حوالے سے میں کوئی عالم ہوں, بلکہ میں عالموں کے پیر کی خاک بھی نہیں ہوں. تو بہرحال یہ جو میں نے اس عنوان کو جو وہ کیا تھا, تو اس کا چوتھا پروگرام ہے جیسا کہ ابھی کوکب نے ذکر کیا, اور میری یہ کوشش ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ان 3 پروگرامز میں, آج چوتھا ہے, اس میں کیا, اس کے نئے سننے والوں کے لیے تھوڑی سی اس کی تلخیص پیش کر دوں, سمرائز کر دوں, اور اس کے بعد یہ کہ کچھ نئے اس کے ساتھ میں اس کو گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گی. یقیناً بہت وسیع کینوس ہے اس کا تھا, اور اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے اور کی جانی چاہیے ہے, لیکن وقت کی کیونکہ کمی ہوتی ہے, تو ہم یہاں پر آج اس کو ختم کر کے پھر آگے کسی نئے عنوان کے تحت گفتگو کریں گے. ممکن ہے میرے پاس, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے مجھے پسند کیا یقیناً, تو انہی نے مختلف مجھ سے موضوعات پہ بھی بات کی, جیسے انہوں نے زمان و مکان کا قرآنی جو تصور ہے اس پہ بات کی, یا کبھی میں نے مذاہب عالم پہ گفتگو اپنے اسٹوڈنٹ سے کی تھی, تو اس کا بھی یہ تھا. تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا تو اگلے ٹاپکس انہی میں سے کوئی ہوں گے. تو بہرحال میں واپس آتی ہوں اپنی اس گفتگو کی طرف, اور کیونکہ میری ایک خاص شناخت جو ہے وہ دنیاوی اور دنیاوی سے بڑھ کر محمد آل محمد کی شاعرہ کی حیثیت سے ہے, تو وہ میں نے کچھ دعائیہ اشعار ہیں اسی یعنی عنوان کے حوالے سے وہ موضوع ہیں. اس وجہ سے میں اسی سے آغاز کرتی ہوں اپنی گفتگو کا, کہ دل کی آواز کو سن لیتے ہیں سننے والے, دل کی آواز کو سن لیتے ہیں سننے والے, اضطراب غم ہستی کو سمجھنے والے, خوش گمانی کو امیدوں میں بدلنے والے, عالم نور سے سینہ میرے بھرنے والے, عالم نور سے سینہ میرا بھرنے والے,
جانب خلد ہدایت میری کرنے والے، جانب خلد ہدایت میری کرنے والے، ذات کے غار ہرا میں بڑی خاموشی ہے، ذات کے غار ہرا میں بڑی خاموشی ہے، اپنی تسخیر ہی سب سے بڑی دشواری ہے۔ کیا بات ہے، مالک ارض و سما اس کی نعمت دے دے، مالک ارض و سما اس کی اس نعمت کی دے نعمت دے، دے دے، تو انشاءاللہ جہاں الہی بینی آمین، کی آنکھوں کو بصیرت دے دے، تو جہاں بینی انشاءاللہ کی الہی آنکھوں آمین، کو بصیرت دے دے، جرہ انشاءاللہ، جرہ تو مجھے جام مشیت دے دے، جرہ جرہ تو مجھے جام مشیت دے دے، علم کے شہر سے دینا ہے تو نسبت دے دے، علم کے سبحان اللہ، شہر سے سبحان اللہ، دینا ہے تو نسبت دے دے، نفس ہو زیر میرا نفس پیمبر کی قسم، نفس و زیر میرا نفس پیمبر کی قسم، روح ایمان عطا ہو مجھے حیدر کی قسم، روح ایمان کیا عطا بات ہے، ہو سبحان مجھے اللہ، حیدر کی قسم۔ تو میرا یہ جو گفتگو ہے جس میں نفس ہے اور زندگی ہے اور کائنات ہے، اس سے کچھ ملتی جلتی باتیں تھیں تو مجھے یاد آ گیا تھا۔ بہرحال ہم نے جو گفتگو کی انسان اور کائنات کے حوالے سے، اس میں کائنات کی مخلوقات کا ذکر کیا تھا، جس کو اب ہم وقت نہیں ہے کہ پھر دہرائیں، ان کی کلاسیفیکیشن بتائی جا چکی ہے۔ انسان کو بحیثیت بشر کے اور پھر انسان کا جو سفر تھا اس کے حوالے سے بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ بتایا کہ انسان جو ہے وہ بشریت سے انسانیت تک کا سفر جو طے کرتا ہے وہ روح کے روح کے ارتقاء سے کرتا ہے، اس کا وہ سفر، اس کی منزل جو ہے وہ روحانی ترقی ہوتی ہے، اور اس میں جو طاقت ہمیں ملتی ہے وہ نفس کی طاقت ہوتی ہے۔ یعنی اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب امیر کے حوالے سے نے جب بات کی تھی، امیر المومنین کے حوالے سے، کہ انسان جو ہے وہ عام انسان جو ہے جس کے لیے قرآن نے سورہ والعصر میں کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، وہ وہی انسان ہے کہ جو اس اپنے علاوہ دنیا جو ہے نا اس میں بھٹک رہا ہے، اس کے حصول کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان عالم یعنی خارج میں بھٹک کے خود اپنی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، تو اس میں یعنی خسارہ کیا ہے؟ اس میں یہ خسارہ ہے کہ وہ پھر اپنے مقصد حیات کو بھی بھولتا ہے، اپنی جب معرفت کو بھولتا ہے تو تک نہیں پہنچتا، تو پھر مقصد حیات کو بھولتا ہے، مقصد حیات نہیں جب پا سکتا تو معرفت الہی تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی یہ سفر میں نے بتایا تھا کہ یہ خدا، یعنی یہ ذات سے خدا تک اور خدا سے پھر ذات تک کا سفر ہے، اور اس کے لیے امیر المومنین نے جو مشہور ان کے ایک وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت عمدہ امیر المومنین کی اور اسے قول ہم کہہ لیں کہ تمہاری جتنی بیماریاں ہیں، یہ بھی بڑا یعنی انسانی وجود کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات ہے کہ تمہاری جتنی بیماریاں ہیں وہ تمہارے اندر ہیں، وہ تمہارے اندر سے ہوتی ہیں، اور دوائیں بھی تمہارے اندر ہیں۔ یعنی جو بیماریاں ہیں وہ بھی تمہارے اندر ہیں اور دوائیں بھی تمہارے اندر ہیں۔ اور امیر المومنین کہہ رہے ہیں انسان کو، تم وہ کتاب مبین ہو، تم وہ کھلی ہوئی کتاب ہو کہ جس کے ایک ایک حرف سے چھپی ہوئی حقیقت ظاہر ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے، کتنا پیارا، یعنی انسان کا تعارف جو ہے نا اس سے خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کو فطرت کے حوالے سے یہ کہا جانے لگے کہ وہ ایک کتاب ہے، وہ بھی صحیفہ ہے، وہ اپنی آیات کی قدر نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا۔ تو ہم نے جب اس پہ بات کی تھی تو اس میں ایک مرتبہ اس کو مختصر طور پر پھر اس کے بارے میں بات کرتی چلوں کہ عرفا جو ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، جو معرفت کے کسی درجے پر ہوتے ہیں، وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ دماغ جو ہے نا، انسان کا برین جو ہے، دماغ جو ہے وہ نفس کی آماجگاہ ہے، یعنی نفس جہاں پر پروان چڑھتا ہے،
नफ्स जहां पर नशो नुमा पाता है, नफ्स की सलाहियतें जहां पर इस्तेमाल होती हैं, वो दिमाग है। उरफा ये कह रहे हैं, और ये साबित भी है, उलमा भी इसके बारे में कहते हैं, कहने लगे हैं उम्मूमन। और कल्ब को, दिल को कहा गया है कि ये रूह की आमाजगाह है, ये रूह की जगह है। यानी नफ्स और रूह, फिर वही बात आ गई, नफ्स और रूह। जब नफ्स और रूह जो है ना, वो इंसानी एक वजूद के लिए इतनी इतनी अहम चीज है, इस कदर, यानी जिसको कहते हैं इंसान इन तीन चीजों के बारे में अगर गौर करता रहे, जिस्म, नफ्स, रूह, वो अपने अल्लाह तक जरूर पहुंचेगा। तस्कीर की कोशिश करे, वो इसको समझने की कोशिश तो करे, लेकिन होता क्या है कि वो इसे समझने की कोशिश नहीं कर पाता। तो दिमाग के लिए मैं ये बता दूं कि दिमाग जो है ना, जिसको हमने कहा कि नफ्स की जगह है, वो दरअसल अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखें तो सेंसेस का मरकज है। 5 सेंसेस जो इंसान के होते हैं, इंसान के सोने, चखने और सूंघने, सुनने, ये सारे सेंसेस का जो मरकज है ना, वो दिमाग होता है। और इसीलिए कहते हैं कि दिमाग की मौत हो जाती है तो इंसान जो होता है वो सेंसलेस हो जाता है, उसको वो यानी शऊर नहीं रहता किसी भी चीज का। फिर उसके बाद जब हम कल्ब की बात करते हैं तो यकीनन कल्ब जो है ना, उसको हमने कहा रूह की आमाज का, यानी हमें दिमाग की ताकत की मदद से रूह की बुलंदी की जानिब आगे बढ़ना है, रूहानी तौर पर आगे बढ़ना है। मैंने अपने जो पिछले प्रोग्राम्स थे उसमें बात कही थी कि जिस्म जो है उसका असल जो है ना, असल वो जमीन है, मिट्टी है, और रूह जो है उसे अमरे रब्बी कहा गया। और नफ्स जो है, यानी सूरह यासीन में एक बड़ी खूबसूरत बात कही, मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि सूरह यासीन में जब इंसान के हवाले से गुफ्तगू की गई और बताया गया ना, तो उसमें कहा गया कि इंसान जो है, मैं उसे देख के बताती हूँ क्योंकि जबानी अरबी याद अक्सर नहीं रहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मा तनबतुल अर्ज़ व अनफुसहुम व मिम्मा ला यालमून। पाक है वो जात बेऐब है, पाक व पाकीज़ा है वो जात। यानी पहले अपनी तारीफ परवरदिगार कर रहा है। जब अल्लाह अपनी किसी खास कुदरत का जिक्र करता है ना, तो कुरान के ये भी एक तरीक़ा कार है, ये उसकी एक कुरान के ये सुन्नत है, ये तरीक़ा है कि वो फिर अपनी परवरदिगार की पहले तारीफ करता है। तो जैसे मेराज पे ले जाने से पहले कहा सुब्हानल्लज़ी, यानी वो पाक है ज़ात जो इतना बड़ा काम, जो इंसानों की नजर में इतना बड़ा है, उसके लिए तो कोई चीज भी बड़ी नहीं है, उसके लिए हर चीज जो है वो बराबर है, वो कुन कहता है और हो जाता है। लेकिन इंसान के लिए ये चीज जो है ना, उसके अक्ल और शऊर में आने वाली चीज नहीं है। वजूद इंसानी जो है ना, उसके हवाले से कह रहा है सूरह यासीन कि वो ऐब से पाक है, जिसने, इसका तर्जुमा जो मैंने अभी जिस आयत का की तिलावत की कि उसमें का मफहूम क्या है, इसका तर्जुमा यह है कि वो ऐब से पाक जात है जिसने सारे जोड़ों यानी नर और मादा की सूरत में उन्हें खल्क किया और इस नर और मादा से तख्लीक का अमल अंजाम पाया और हमने उन्हें मिट्टी से बनाया। ये इन आयात की वजह, हमने इन्हें मिट्टी से बनाया, इनमें नफ्स डाला, व अनफुसहुम, इनमें नफ्स डाला, व मिम्मा ला यालमून, और एक और शय डाल दी जिसका तुम शऊर नहीं रखते, जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने जब भी कभी गुफ्तगू होती है या होती रही तो मैं अक्सर कहती हूँ कि रूह के बारे में सबसे कम जो किताबों के अंदर हमको मिलता है, क्योंकि परवरदिगार ने उसके लिए कह दिया है कि सबसे कम जो हमने दुनिया में जिस इल्म को तकसीम किया है वो रूह का इल्म है। तो बहरहाल ये इस बात के बताने का मतलब ये है कि ये इंसानी वजूद जो है ना, वो इंसानी वजूद इन तीन चीजों के इर्द गिर्द है, और इसी का मैंने बार बार जिक्र किया। और इसके साथ साथ इन हवा से खमसा का जब मैंने जिक्र किया तो सबको पता है कि आंख से देखते हैं और नाक से सूंघते हैं और जबान से
चखते हैं, जायका चखते हैं, बोलते हैं, खुसूसन चखने का जो वो है हिस्स। अच्छा, मैंने नफ्स के बारे में जो बात की, तो मैंने जब नफ्स को किताबों में देखा, किताबों में कभी पढ़ा था, तो मैंने नफ्स के लिए हमेशा एक चीज कही कि ये एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, यानी ये एक तजर्रुद नफ्स है, तजर्रुद हकीकत है, यानी जिसको अपने अपनी अक्ल के हिसाब से समझा जा सकता है, जिसका जितना इल्म होता है वो उसे उतना समझता है। तो उसी तरीके से नफ्स के साथ साथ मैंने एक और चीज जो देखी, और जब नफ्सियात की कुछ चीजें पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो उसी तरह मैंने बताया था कि ख्वाब का भी वही हाल है, कि ख्वाब एक ऐसी चीज है कि अभी तक इसके बारे में सही तरह मालूम नहीं हो सका, लोग नहीं बता सके कि ये शऊर और लाशऊर और ये क्या चीज है। और ख्वाब के बारे में एक और बात बताऊं कि किताबों में ये भी मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले, उनसे पहले तक लोग ख्वाब नहीं देखते थे। ये ख्वाबों की जो नेमत या ख्वाबों की जो एक सलाहियत अता हुई है ना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से उमूमन किताबें ये कहती हैं। मुमकिन है कि इसके बारे में इख्तिलाफ हो, लेकिन ज्यादातर किताबें, और उसमें सबसे ज्यादा ख्वाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र तो हमें पता मतलब है कि कुर्बानी के हवाले से उन्होंने ख्वाब देखा था, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर बताने का। तो ये जो ख्वाब है उसके बारे में मैंने बताया था कि ये भी एक नफ्स की कैफियत का नाम होता है, और नफ्स के बारे में मैंने कहा ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। तो ये जो नफ्स की कैफियत है ना, इसके लिए हमारे जाहिरी आज़ा व जवारे की जरूरत नहीं है, जिनसे यानी हमारे दिमाग जो है ना, जिनको कंट्रोल करता है। ख्वाब में हमें इन आज़ा व जवारे की जरूरत नहीं होती है। ख्वाब में हम बोलते भी हैं, मैंने बताया था, ख्वाब में हम गुफ्तगू करते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन जाहिरी आज़ा का हमारा कोई हिसाब नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नफ्स की ताकत और रूह की माहियत जो है ना, वो कुछ और है। इसी वजह से उसे अल्फाज में समझाया नहीं जा सकता। मैं अक्सर इस बात को, इन चीजों को या इस हवाले से जब कोई चीज समझाना चाहती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि जैसे खुशबू है फूल की, आप फूल की खुशबू को अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। आप फूल के रंग को कर सकते हैं। मेरे अगर आंगन में एक गुलाब का फूल खिला है और मैं तुम्हें बताना चाहूं, या मोतिया का एक फूल खिला है और मैं उसे बताना चाहूं, तो मैं बता सकती हूँ उसका रंग कैसा है, उसके पत्ते कैसे मखमली पत्ते हैं, बारीक बारीक पत्तियां हैं, ये मैं बता सकती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि उसकी खुशबू कैसी है, मैं उसकी खुशबू को वाजे नहीं कर सकती। नफ्स और रूह के बारे में यही कहा जाता है। ये इतनी लतीफ शय है जिसको बस समझा जा सकता है, लेकिन इसको दूसरे को समझाना मुश्किल है। और इसके लिए किस चीज की जरूरत है? इसके लिए इल्म की जरूरत है। जैसे जैसे इल्म के दर्जात बढ़ेंगे ना, इन कैफियत को का यानी जो मुशाहिदा इन चीजों के मुशाहिदे के बाद इस कैफियत को, नफ्स की कैफियत को समझने में आसानी होती है। ये और बात है कि साइंस के मानने वाले जो हैं, वो एक बड़ी, मैंने अक्सर जिक्र करती हूँ कि एक बेवकूफ़ी ही है, ये भी नादानी होती है कि साइंस क्योंकि ज़ाहिरी चीज़ों को बयान करती है, फिजिकल चीज़ों को, मादी चीज़ों को बयान करती है, तो इंसान इतना ज़्यादा गुलाम हो गया मादी चीज़ों का कि उसने रूह की ना, जिसको कहते हैं, तरदीद शुरू कर दी, और ये कहना शुरू कर दिया कि रूह की कोई हकीकत नहीं है। तो जनाब, रूह की हकीकत है, और रूह की हकीकत का अंदाज हमारी मुख्तलिफ यानी इस्लामी उसमें तो मिलता ही है। अगर हम देखें तो हिंदुओं में भी, जो नहीं मानते, उनके यहाँ भी आत्मा परात्मा का तस्वुर है, और इसी तरीके से जो दीगर मुशरिकीन हैं वो भी मानते हैं। यानी इसका सिर्फ इस्लाम से नहीं बल्कि इसका इंसान से ताल्लुक है, इंसान। तो मेरा बताने का ये मतलब है कि इंसान जो है ना, वो अपने कायनात के साथ एक खास रब्त रखता है। ये कायनात जो है ना, इसे हम दो हवालों से देख सकते हैं।
दो हवालों से। एक कायनात को जब हम देखते हैं तो मादी जाविये से देखते हैं, यानी उस ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, मादी जाविया, भाई कौन कौन सा चीज, उसकी क्या क्लासिफिकेशन हो सकती है, उसकी क्या खुसूसियात हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इल्म उलूम की बहुत सारी उलूम की जो शाखें बनती चली गई। तो ये एक तो मादी जाविया है कायनात का, एक जो है ना इरफानी जाविया है। और ये जो इरफानी जाविया है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। ये इरफानी जाविया जो है ना, यही बताता है कि रूह जो है ना वो कितनी खूबसूरत चीज है। और इकबाल की मैंने एक मर्तबा शायद जिक्र किया था अपने किसी और प्रोग्राम में, कि इकबाल की एक नज्म है जिसका मुझे नाम बहुत पसंद है। नज्म तो पसंद आई कि रूह अर्जी आदम का इस्तेकबाल करती है। तो जब मैं इसके अपना तालिब इल्मी का जमाना था, तो मैं जब सोचा करती रूह अर्जी, मैं अक्सर उसके जेर को नहीं पढ़ती थी और मैं सोचती थी ये रूह शायद अर्जी, तो मैं उसे पढ़ नहीं पाती थी, फिर मैं परेशान होती थी। जब मैंने इस पूरी तरकीब को समझा और मैं ये तरकीब समझ में आई कि रूह अर्जी क्या है, जमीन की रूह क्या चीज है, तो मुझे ये समझ में आया कि आदम के इस्तकबाल जो है ना, वो जमीन खाली नहीं कर रही, जमीन की रूह कर रही है। हर चीज जो है ना उसके अंदर रूह मौजूद होती है, और हर चीज का एक जौहर होता है, यानी उसके अंदर से अगर वो चीज निकाल ली जाए तो उसकी जो उसकी खुसूसियात हैं वो खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके से जमीन जो है, तो जमीन का और इंसान का एक बहुत खास रिश्ता है। और जब जमीन का खास रिश्ता है इंसान के साथ, तो हम यहाँ पे देखें कि ये मिट्टी से बना हुआ जिस्म जो है, तुराब का जिस्म है, ये कितनी जगह कुरान करीम के अंदर इस वजूद के बारे में गुफ्तगू हुई है। कभी कहा हमने तुम्हें खनकदार मिट्टी से पैदा किया, हाँ, और कभी कहा कि हमने तुम्हें गीली लेसदार मिट्टी से पैदा किया, और कहीं पे कहा कि तुम क्या जानो कि वो मिट्टी कैसी है जिससे तुमको हमने खल्क किया। तो यहाँ ये सारी चीजें जो है ना, जिसका ताल्लुक तुराब से है, मिट्टी से है, जब मैं उसके बारे में गौर करती हूँ तो मैं सोचती हूँ एक इंसान जिसे मिट्टी से खल्क किया गया, उसके अंदर नफ्स रखा गया, फिर उसके अंदर अल्लाह ने कहा मैंने फिर उसमें अपनी रूह फूंक दी, फिर उसके अंदर मैंने जब रूह फूकी तो वो काबिल अजमत हुआ। मैं सोचती हूँ ये तो आम इंसान, आम वो अबू तुराब की क्या हैसियत और हकीकत होगी। हमारी यानी अक्ल वहां तक पहुंच जाए तो बड़ी बात है, मारिफत इलाही तो है ही मुश्किल बात, मारिफत अमीरुल मोमिनीन भी कोई आसान चीज नहीं है। यहाँ पर इसीलिए तस्लीम कहते आंटी हैं, मुझे एक शेर याद आ रहा है जो बिल्कुल बहुत आपका ज़ाहिर के सुना हाँ, हुआ है, कि बड़ा अच्छा शेर, जो कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपने खुशबू का भी तस्करा कर दिया, आपने तुराब का भी तस्करा कर दिया, आपने बिल्कुल अबू तुराब का भी तस्करा कर दिया, आपने खालिद से मखलूक के तस्करे का भी यानी जिक्र कर दिया, और हाँ, मोहब्बत का और कायनात का रूह का रिश्ता ये आपने बयान कर दिया। अब इन सब चीजों को एक शेर में अगर मैं समेट दूं और नाज़रीन तक पहुंचा, बिल्कुल मैं इस वक्त जितना इस शेर को एंजॉय कर रही हूँ ना, ये रियली, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, आहा आहा हा हा गालिब नदी में दोस्त से। अब इसकी एक इस पूरा जो हमारा गुफ्तगू चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल इसका शेर का और मौला अली से कनेक्शन और अपने रब से कनेक्शन, वो पूरा का पूरा शेर वाह के वाह अंदर, गालिब नदी में हाँ दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूले हक वाह हूँ बंदगिए बूतराब में, मशगूल हक हूँ बंदगिए बूतराब में। खूबसूरत वाह ये वाह शेर है। अल्लाह ताला का करम है कि परवरदिगार आलम ने हमें बूतराबी बनाया, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई जी ये तस्लीम आंटी। गालिब का जो शेर है ना, मैं अक्सर कहती हूँ कि गालिब गालिब हुए इसी वजह से हैं कि वो अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत को दिल में लिए हुए थे, और इसीलिए वो ये दावा कर सकते हैं कि उनके पास जो कलाम आता था ना, वो गालिब के पास यानी इल्हामी कलाम आता था, वो कहते थे। और जिसने जिसने यकीनन अल्लाह कुल्ले गालिब के गलबे को, अल्लाह कुल्ले गालिब के बिल्कुल गलबे को जो है एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल मगलूब हो गए बेशक। एक थोड़े से अशार सुभान तस्लीम आंटी, अल्लाह, आपकी इस गुफ्तगू से कनेक्ट करके अशार आपके सामने में थोड़े से मैंने लिखे थे, आपके सामने जरूर पेश जरूर करूंगी। जरूर, हम हम क्या है, बहुत दिलचस्पी है ये। तू बता
تو بتا، یہ حمد کے اشعار ہیں، تو بتا صبح و شام کیسے کروں. یہ وہ جو بصیرت اور معرفت کی یہ سب باتیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ، ہاں ہمارا کائنات سے رشتہ اور ہمیں کیا فکر کی ضرورت ہے، عرفان کیا ہے، اور یہ سب تھوڑا سا اس میں نے سمیٹنے کی کوشش کی ہے. تو ہاں بتا صبح و شام کیسے کروں، زندگی تیرے نام کیسے کروں. وقت واہ جاتا ہے اور میں سوچتی ہوں، وقت جاتا ہے اور واہ میں واہ واہ سوچتی ہوں، لمحہ لمحہ دوام کیسے کروں. ہاں 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 قفس انصری میں قید کہیں، قفس انصری واہ یہ جو مٹی کا جسم ہے، قفس انصری میں قید کہیں ہے ہاں بصیرت میں بام ہاں کیسے ہاں کروں. ہاں ہاں اور واہ واہ خوف واہ واہ کیسا، خوف کیسا جو نا خدا ہو خدا، خوف واہ کیسا جو نا خدا ہو خدا، یہ تصور میں عام کیسے کروں. اور واہ گمشدہ واہ واہ ہوں واہ میں ذات میں اپنی، گمشدہ ہوں، واہ اپنے نفس سے ہمیں باہر آنا ہے. گمشدہ ہوں میں ذات میں اپنی، اور تجھ کو پانے کا کام کیسے کروں. کیسے کروں اور واہ بہکا جاتا ہے جانب دنیا، بہکا جاتا ہے جانب دنیا، نفس کو میں لگام کیسے کروں. واہ اور تو واہ نے واہ ایسی سجائی ہے دنیا، تو نے ایسی سجائی ہے واہ دنیا، اس کو خود پر حرام کیسے کروں. اور حق کو بھائی پہچانوں واہ اور حق بولوں، حق کو پہچانوں اور حق بولوں، مثل واہ بوزر کلام کیسے کروں. اور کیسے میں کروں تڑپتی ہوں، واہ میں تڑپتی ہوں تو بتا مالک، میں تڑپتی ہوں تو بتا مالک، شکر لطف و کرام کیسے کروں. اور بھائی تو واہ نے واہ واہ مالک، واہ سبحان اللہ تو نے مالک بنا دیا مجھ کو، تو نے مالک، ہمیں مالک اعتباری، اس چیز کا مالک، اس فون کا مالک، اس کا، واہ تو نے مالک، اب وہ بھی مالک ہے، بنا تو دیا نے مالک بنا دیا مجھ کو، تیرے ہوں، عبدوں میں نام کیسے کروں. اور بھائی واہ تیرا احسان تو نے سمجھایا، تیرا احسان تو نے سمجھایا کہ میں تجھ سے کلام کیسے کروں. بھائی اور واہ سوچ تو، واہ سوچ تو تیرگی محشر میں، واہ سوچ تو تیرگی محشر میں، خود کو کوکب مقام کیسے کروں. اور یہ جو میں نے واہ آپ کو اس کے اوپر، یہ کوکب آپ کا اپنا کلام ہے جی جی الحمدللہ یہ میں نے لکھا تھا. جی جی ماشاء اللہ. تو اس پہ اس کے لیے زیادہ اگر شاعر کی خود زبان سے سنا جا رہا ہو تب تو اس کو زیادہ اس کا حق ہوتا ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا ہے جزاک کلام. اللہ، واہ واہ جزاک اللہ، واہ جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت اچھا. تو مجھے یہی لگا ہوتا کہ ہے یہ کہ بہت ہماری اللہ گفتگو سے کنیکٹ کر رہا ہے یہ والے جو میں نے لکھا تھا بالکل یہ تھوڑا بالکل بہت. بہت اچھا وہ ہے. اور کیا کہنا یہ بھی اللہ نے تم کو توفیق دی ہے. تو بلکہ اسی کے حوالے سے مجھے عارف اور معرفت کے حوالے سے اپنے چند شعر یاد آ گئے کہ معرفت جو ہے نا وہ بھی ظاہر سی بات ہے. ہم علی ابن ابی طالب کو نا ایک شخصیت کی حیثیت سے خالی نہیں وہ کرتے، ان سے محبت کرتے. ان کی صفات، ان کی بے شک، خصوصیات ایسی ہیں جیسے اللہ کے لیے ہے نا، پروردگار میں اگر تجھے سجدہ نہ کروں تو پھر کیا کروں، پھر کسے سجدہ بے کروں. شک، بے اسی شک، طریقے بالکل. سے جب مجھے علم حاصل کرنا ہے تو میں شہر علم کے در تک نہیں پہنچوں گی تو کہاں جاؤں گی. تو کہاں جاؤں گی، مجھے وہیں کہاں جاؤں جانا ہے. اور جب گی، میں بالکل، وہاں جاؤں گی تو وہاں سے مجھے ضرور ملے گا. بالکل دنیا کے در بند ہو جاتے ہیں، ان کے در نہیں بند ہوتے. نہیں بند مانگنے ہوتے. والے کو کہ اس میں خلوص ہو. یہ اور بات ہے کہ میرا ظرف اگر کم ہے تو وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ ظرف بھی بڑا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا وہ بات ہے. ظرف بھی بڑا کر دیتے ہیں. اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ بھائی مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں علوم کا بوجھ اٹھا سکوں تو وہ میرے قلب میں اتنی طاقت بھی دے دیں گے کہ میں علوم کا بوجھ اٹھاؤں. عطا ضرور کریں گے، طلب میری سچی ہو بس. یہ بات ہے. بالکل. تو میں نے اسی حوالے سے بلکہ ایک مصرع مجھے دیا تھا، اس پر میں نے کہا تھا تو کتنا اچھا ہے وہ اشعار ہوتے ہیں کہ جن سے دوسرے اشعار یاد آ جائیں. واہ جی بہت جی خوش نصیبی ہے تو تمہاری بھی ہے کہ وہ میں نے کہا تھا کہ عارف کو دی سعادت عرفان یا علی، عارف کو دی سعادت عرفان یا علی، عرفان یا علی. آئے نہ کیسے وجد میں وجدان یا علی، کیا بات ہے. آئے نہ کیسے وجد میں وجد وجدان میں یا علی، وجدان یا علی. دھڑکن سبحان سے اللہ. لکھ رہی ہوں میں دیوان یا علی. کیا دھڑکن بات سے ہے. یہ سب وہی ہے کہ زندگی جو ہے نا دمادم جس کو ہم کہتے ہیں نا سانس کے ساتھ، دھڑکن سے لکھ رہی ہوں میں دیوان یا علی، ہو کیا آپ بات کی ہے، جو شان کے شایان یا علی، کیا ہو بات ہے. آپ سبحان کی جو اللہ. شان کے شایان یا علی. شایان یا علی. اور اور اب میں نے ایک شعر یعنی
पता नहीं किस कैसे अता हुआ है, क्या है वो, कि तालीफ नुस्खा हाय मवद्दत के वास्ते, मवद्दत का नुस्खा लिख रही थी, तालीफ नुस्खा हाय मवद्दत के वास्ते, मजमून का था बस यही उन्वान, या अली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, या अली, नारे या हैदरी नहीं, होना चाहिए यहाँ इसके पे अलावा तस्लीमा हमारे जी। कुछ क्या उन्वान हो सकता है। या और अली, है रह गुजारे फैज़े दो आलम नजफ की खाक, है रह गुजारे फैज़े दो आलम नजफ की नजफ खाक, की खाक, अर्ज़े नमूद जौहर इंसान या अली। ये नजफ की खाक है, जो अगर हमें अता मिल जाए, उसकी अगर करामत हमें मिल जाए, तो फिर हम अपने जौहर को, इंसानी जौहर को पहचान सकते हैं। ये तमाम कलाम का जो हासिल था वो सुभान ये अल्लाह, था। तो सुभान अल्लाह। हम बात कर रहे थे वही इंसान के हवाले से कि जब वो बशर की हैसियत से आता है ना, तो मैंने बताया, ये अक्सर जिक्र करती हूँ और मैं कहती हूँ कि बशरियत के हवाले से उसमें इजाफा नहीं होता, तरक्की नहीं करता। वो रहम मादर में आता है और रहम मादर में अपने मदारिज को तय करता हुआ दुनिया में आता है, और दुनिया में यानी उसको वजूद को संवारा जाता है, जिसको कुरान ने कहीं कहीं पे कहा, हमने तुम्हें निक सुख से इस कायनात को भी और तुम्हें भी, यानी हर तरीके से संवार के भेजा, और उसके बाद वो एक दुनिया में आता है। कॉलिंग है, और फिर जरूर तस्लीमा जी, जरूर जरूर कॉलिंग है। अस्सलाम वालेकुम, विलायत टीवी यूएसए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम, कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसे मिजाज है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। आप आपका प्रोग्राम ही देख रही थी अभी। जज़ाकल्लाह। आप गालिबन फातिमा बात कर रही हैं मिशिगन से? जी 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 जी, कैसी हैं सिस्टर फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ठीक हूँ बिल्कुल। आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप सबकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आज के प्रोग्राम के हवाले से, मैं ये ह्यूमन एंड यूनिवर्स आज के उन्वान के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगी, जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं? जी जी, नस्ल के ही बारे में चल रही है ना अभी तक आपकी? जी 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 बिल्कुल, आज इस हवाले से हमारा आखिरी प्रोग्राम है, इस टॉपिक के हवाले से। हाँ, बहुत अच्छा बता रही हैं। सिस्टर का नाम क्या है? सिस्टर नहीं लिखा हुआ है गालिबन, वो मिक्सअप कलर्स में हो रहा है। सिस्टर तस्नीम आबदी साहिबा, ह्यूस्टन टेक्सास से ताल्लुक है। जी 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 जी, हाँ बड़ा अच्छा बहुत मोहब्बत है इनसे, कहो मेरे दुआओं में याद रखिएगा। जबरदस्ती, और ये भी सुनता भी बहुत अच्छे से दलाइल दे रही है, बहुत अच्छा गुफ्तगू कर रही है वाकई में। माशाल्लाह। को अगर इंसान बस अपना संवार ले तो क्या फरिश्तों से अफसर मिल जाएगा। बिल्कुल, बेशक बेशक बेशक। तस्नीम आंटी आपको दुआएं कह रही हैं सिस्टर फातिमा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके लिए बहुत दुआएं लगी, आपके और तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, इलाही आमीन, फरमाए आप दोनों के। इलाही आमीन, इलाही आमीन, अच्छी गुफ्तगू है। इलाही हम लोगों के नफ्स को अल्लाह ने हमारे कंट्रोल में ही रखे, सबके कंट्रोल में हमें तौफीक दे नई नस्ल के। जी, आप जब क्या बता रही कि बस नफ्स का ही सारा वो है। बिल्कुल, बेशक बेशक। कंट्रोल ही इंसान को इंसान बना देता है, और खुदा ना करे यही कंट्रोल से बाहर हो तो फिर शैतान आ जाता है काबू में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब हम सब के अल्लाह ने नफ्स को काबू में रखे, और हमें तौफीक दे कि हम अपने ख्वाहिशात के गुलाम ना बने, बेशक गुलाम ना बने, बेशक इंशाल्लाह। मौला अली की अगर आप जैसे भी शेयर सुने, मौला अली के मतलब नहजुल बलागा पढ़े, तो आप इतनी आपकी बस नफ्स कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। बिल्कुल रोज एक उसूल अगर आप ले लें, एक रोज एक कॉल पढ़ लें, और उससे थोड़ा सा भी अमल करना शुरू करें, देखें आप कहाँ से कहाँ बंदा पहुंच सकता है। बेशक 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 बेशक, नो डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नज़म में मुझे बहुत पसंद आई थी, आपने। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, दुआओं की जरूरत है इंशाल्लाह। सबको अपने सामान में रखे, इलाही आमीन। और आजकल ये जो तौबा से बचा के रखे, जल्दी से इस दौर से हमें निकाले, और हम पहले जैसे हो जाए, मतलब मातम सब करें। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इंशाल्लाह मिले इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इंशाल्लाह। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखें। आप भी, और तस्नीम को मेरा बहुत सलाम। पहले फिर आप गुफ्तगू जारी रखें, वो आ रही है अभी। जी जी, मैंने कर लिया, सॉरी। जी जी, नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
جناب جی یہ تھی جناب سسٹر فاطمہ فرام مشیگن. اور تسنیم آنٹی بہت پسند آ رہی ہے آپ کی گفتگو ان کو ماشاءاللہ سے، جو آپ جس بہت طریقے سے شکریہ، بیان کر بہت رہی ہیں اور شکریہ. ایکسپلین کر رہی ہیں. اور آپ کی بہت سلامتی محبت کہہ رہی ہے. تھی، دعائیں کہہ رہی تھی. بالکل تمام ناظرین کی محبت ہے جو سن رہے ہیں میری بات کو، جن تک میری بات یہ پہنچ رہی ہے. تو بس میں اب کیونکہ بالکل آخر کے کچھ وقت رہ گیا ہے، میں اس کو وہ کروں کہ میں نے بتایا کہ جو بشر رحم مادر میں اپنے جو مدارج کو طے کرتا ہوا دنیا میں آتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ جسم جو ہے وہ کوئی بیکار چیز ہے. روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر جسم نہ ہو. یعنی وہ ایک قفس ہے، جس کو ابھی ہم کہہ رہے تھے نا، قفس عنصری. یہ ایلیمنٹس کا ایک کیج ہے یہ جسم جو ہے. اور روح جو ہے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس جسم کے ذریعے روحانی ترقی کے لیے. یعنی ہمارے بالکل بغیر اعمال ہی تو یہ کریں گے. یہ ہمارا جسم ہے، یہ جسم جو ہے اسے یوں تو یہ ہے کہ ضروریات جو ہیں یا نفسانی خواہشات جو ہیں، بس ان کو اپنے جس کو کہتے ہیں نا ان کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے جو میں نے نفس کی وہ بتائی تھے درجات، پہلا دوسرا امارہ اور لوامہ اور ملحمہ. تو میں نے جو بتایا تھا اس میں یہی بات بتائی تھی کہ اگر اس کے درجات کو آپ طے کرتے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جسم وہ اعمال انجام دینے لگے گا جس سے روح ترقی کرے گی. اور اسی لیے بالکل میں تو اکثر اس کو بہت آسان لفظوں میں یوں سمجھانا چاہتی ہوں کہ جسم اور روح کے درمیان نفس جو ہے وہ ایک پل کا کام انجام دیتا ہے، ایک برج ہے. اور یہ چاہے اچھی طرف لے جائے، چاہے بری طرف لے جائے، چاہے خیر کی طرف لے جائے، چاہے شر کی طرف لے جائے. تو اس میں جو یعنی ترقی جو کرتی ہے، یعنی روح جو ہے وہ جسم نفس یہ ساری تینوں چیزیں ہیں، لیکن جن کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے وہ روح ہے. اور جسم کا جو ہم مسلسل بار بار ذکر کر چکے ہیں. اب میں اس کے حوالے سے ایک چیز اور بتا دوں کہ کائنات کی جب ہم نے بات کی تو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو کائنات میں بہت یونیورس بہت بڑی ہے، کتنی دنیایں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی ہیں. بھائی دیکھو یہ جو کائنات ہے نا اس کا بھی کوئی ایک جوہر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی روح ہے. اور اس کے لیے کہا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مصروف ہے. یہ بے اور شک بات ہے بے کہ شک. ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، ہم سن نہیں سکتے. وہ پروردگار، اور وہ کیا ہے؟ وہ تسلیم و رضا ہے. یہ جو تسلیم و رضا ہے نا، یہی روح کی ارتقاء کی بات ہے. اور یہی کائنات جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ روح ہے، شامل ہے. اور کس طرح شامل ہے؟ دیکھو یہ جو سورج اور چاند اور ستارے یہ جو گردش کر رہے ہیں نا، یہ منزل تسلیم و رضا ہے. اللہ نے جس طرح کہہ دیا ہے نا، ان کا سفر اسی طرح جاری ہے. یہ سمندروں کا اتار چڑھاؤ جو ہے، کائنات کی چیزیں ہیں، یہ سمندروں کا اتار چڑھاؤ ہے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر ہم مادی زاویہ فکر کے اعتبار سے کے ساتھ ساتھ عرفانی زاویہ فکر بھی اگر رکھیں، ہم صرف اسے مادی زاویہ فکر کے حوالے سے دیکھتے ہیں. بھائی اگر پانی نشیب کی طرف جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ فراز کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ پانی ہمیشہ بہتا ہے نیچے کی جانب. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے اس کو اسی فطرت پہ تخلیق کیا ہے. آگ جلانے کا کام کرتی ہے. لیکن اگر معبود جو ہے، رب جو ہے، رب حقیقی جو ہے، اگر وہ کبھی حکم دے دے، اگر کبھی وہ یہ سبحان حکم دے دے آپ کو کہ تمہیں آج اپنی جو فطرت ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے، کیونکہ میں نے ہی تمہیں سکھایا ہے کہ تم گرمی عطا کرو گی. آج میں کہہ رہا ہوں آگ سے کہ گرمی نہیں، آج تمہیں سرد ہو جانا ہے. تو یہ اللہ کی ہی وہ ہے، یہ تسلیم و رضا ہے کہ جس دن آپ کو حکم ہوا کہ ٹھنڈی ہو جاؤ، اس دن وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس نے یہ بحث نہیں سبحان کی. اللہ. اس نے یہ یہ آپ نے بحث نہیں بہت کی کہ بھائی خوبصورت بات کی تسنیم آنٹی، بالکل بہت پیاری آپ کی یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ تسبیح و اس تقدیس طرح یہ الہی جو ہے اصل یونیورس جو ہے میں نا، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات بھی بالکل ہمیں تسلیم و رضا کے حوالے سے نا مسلسل پیغام دے رہی ہے. اور وہ بے پھر شک بے بات وہ شک. ہے کہ وہ جتنے پتھر ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. ہم نہیں سنتے. اب ہم کیسے سنیں؟
اس لیے کہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے، حجابات ہیں. اور جب یہ روح جس کو کہتے ہیں قبض کر لی جاتی ہے، روح جب نکال لی جاتی ہے، حجابات ہٹ جاتے ہیں. اور جب حجابات ہٹ جاتے ہیں تو جو عالم نظر آتا ہے وہ دیکھنے، اسی لیے کہتے ہیں اس عالم کے بارے میں بھی بہت ساری مختلف روایات ہیں، مختلف چیزیں. لیکن یہاں پر ساری باتوں کے ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گی کہ جس چیز کے اندر ترقی کی ضرورت ہے وہ ہمارے منزل تسلیم و رضا ہے. اور منزل تسلیم و رضا یا انسانی روح یا نفس، یہ چیزیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں، ان میں ارتقاء کی کیسے گنجائش ہے کہ ہم معرفت کے جو ہمارا جو ہے نا پہلا جو مرحلہ، اس پر بہت سوچ سمجھ کے قدم رکھیں. اور جب اس پر یقین ہو جائے نا، یقین کی منزل پر جب پہنچ جائیں گے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب ہمارا وہ پہلا قدم جو ہوتا ہے نا، یعنی اصول دین کا، وہیں پر اصل میں ہم ڈگمگا جاتے ہیں. تو اس میں اسی لیے کہتے ہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کائنات میں اور ہر چیز میں. اور یہ جو اسی سے حوالے سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ یہ کن کیا ہے. کیا میری تصویر آ رہی ہے؟ کیا ٹھیک ہے؟ یہ کن کیا ہے؟ کن اللہ کے لیے تو یہ ہے کہ بھئی وہ اگر کسی بھی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو بس وہ ارادہ کرتا ہے. ہماری زبان میں ارادہ، اس کے ہاں وہ ارادہ بھی ارادہ نہیں ہوتا ہوگا، کیونکہ ہم کیا جانے اس کی دنیا کو جو مکان اور زمانے سے، کیونکہ اس کا وجود کوئی جسمانی وجود نہیں ہے. تو جب جسمانی وجود نہیں ہے تو وقت کا بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو مکان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری تو ہم وجود رکھنے والوں کو ہے. تو یہاں پہ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جب کن کہا، کن فیکن، ہو جا تو ہو گئی. انسان کے لیے تعمیر کا اور ارتقاء کا یہ سفر جو ہے یہ مرتے دم تک جاری رہتا ہے. اب مجھے اس وقت پھر اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں. اور یہ اقبال کے اشعار جو ہے نا اکثر مطلب یہ کہ جب جو لوگ غور کرتے ہیں وہ غور کرتے ہیں، جو خالی سن لیتے ہیں ان کے لیے چلو اللہ ان کو یہ وہ دے کہ اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کائنات جو ہے نا وہ مکمل ہے مکمل، لیکن اللہ نے اپنے نائب کے لیے، انسان کے لیے چھوڑ دیے کہ اس میں مزید جو کچھ کرنا ہے کرو، امن کے ساتھ لیکن کرو، سلامتی کے ساتھ کرو. تو یہ اقبال کے میں چند اشعار جو پورا اسی کے حوالے سے میری جو گفتگو ہے کہ حیات کیا ہے، حیات کیا ہے، خیال و نظر کی مجذوبی، خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گوں نہ گوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. کیا پیارا شعر ہے یہ. خدا سے جیسے کہتے ہیں نا خدا سے کلام کرنا نا، یہ بھی ایک ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یہ یا محمد و آل محمد کرتے تھے یا ان کے در سے وابستہ ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بھی زبان کی پھر راہیں کھل جاتی ہیں کہ عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ میں نہ رہوں. اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. اور میں اس کے حوالے سے اکثر کہتی ہوں کہ یہ جو کائنات کی ناتمامی کا ذکر ہے یہ انسان کے حوالے سے ہے. انسان کو اس نے مکمل پیدا کیا ہے، لیکن یہ جو ایمان کے اور روح کے حوالے سے ارتقاء کی گنجائش ہے نا، اسی کو اس کو انجام دینا ہے. کائنات کے اندر جو روح ہے وہ اور ترقی کر سکتی ہے اور ہم اس کا زیادہ علم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اس مسئلے، اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کن فیکن، یہ انسان کی ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے، انسان کے ایمان کے لیے بھی تو کہا گیا ہے نا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے.
اسی طرح علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ کائنات آواز دے رہی ہے انسان کو, حضرت انسان کو آواز دے رہی ہے, آؤ کن فیکون کے تم نائب ہو, جو کن فیکون کہتا ہے نا اس کے تم نائب ہو, آ کے کرو, کائنات منتظر ہے انسان کی. تو بہرحال یہ تمام میری جو گفتگو تھی, میں نے اب حتی الامکان کوشش کی کہ اسے مشکل انداز میں نہیں بلکہ عام بول چال اور عام اس سے بتا سکوں. اور پھر میں نے جب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جب میں نے نفس کی ساتھ وہ بتائی تھی تو میرا دل تو چاہ رہا تھا میں اسی وقت بتا دوں, وہ جو 7ویں قسم تھی جس کا ہلکا سا اشارہ دے کے میں گزر گئی تھی, جس کے لیے کہا کہ ایک ایک درجہ جو ہے وہ نفس کاملہ ہے. تو میں نے تو جو میرا جتنا بھی علم ہے اس حساب سے, یا میں نے جتنی بھی دیکھا, اور مجھے یہی بات سمجھ میں آئی اور علماء کی اس بات سے مجھے 100% اتفاق ہوا کہ نفس کاملہ کی منزل پر اگر کوئی ہستی فائز ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اور جب ہم محمد کہتے ہیں تو اس سے خود بخود مراد ہوتا ہے, کیونکہ علی اور محمد ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. بلکہ میں یہاں پر آ کر پھر کہوں گی علی کو ایک اور فضیلت حاصل ہے. فضیلت یہ کہ علی ایک وہ ہستی ہیں اہل بیت میں جنہیں نفس پیغمبر کہا گیا. ہم نفس کی بات کر رہے تھے نا, سبحان اللہ, ہم سبحان نفس اللہ. کی بات کر رہے تھے. انفسنا و انفسکم, بے شک وہ نفس کیا ہے؟ ایک طاقت ہے, ترقی کی طاقت یا پستی کی طاقت. امیر المومنین وہ طاقت تھے, کیا کہنے, وہ طاقت تھے امیر المومنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ کہنا پڑا کہ یہ میرا جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنے والا ہے. یہ نفس وہ نفس تھا. اور یقیناً ختمی مرتبہ جس طریقے سے نا سرور کائنات ہیں, سید و سردار ہیں, اسی طریقے اور نفس کاملہ کی منزل پر ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اس کے مقام کو ہمارے جیسے گناہگار بندے تو کم از کم نہیں پہچان سکتے. بس ہلکا سا جیسے بنو نجران نے پہچانا کہ یہ نفس رسول ہیں, یہ اگر ہاتھ اٹھا لیں تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کاملہ کی سمجھ شاید آئے یا نہ آئے, ہم وہ مطمئنہ اور وہاں تک بھی اگر سمجھ جائیں اور اپنے کو کوشش کریں کہ ہم وہاں تک چلے جائیں, جو یقیناً ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. اور یقیناً جو بھی دین کی باتیں پوری کرتا ہے مشکل تو اٹھاتا ہے, اسی لیے مکلف کہا جاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے. اور کاش ہماری جو تکلیفیں اور ہماری کوششیں جو ہیں نا وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں, حصول علم کے حوالے سے بھی, معرفت نفس کے حوالے سے بھی. تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ بہت بہت نوازش, بہت شکریہ, بہت مجھے آپ سے گفتگو کر کے بھی لطف آیا. اور یہ کائنات اور اس کے علم مجھے بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ معرفت پروردگار کا مرحلہ ہو یا کائنات کے علوم کا مرحلہ ہو, جسے بھی علم ملتا ہے وہ در علی ابن ابی طالب سے ملتا ہے. میری دعا ہے اس عنوان کے حوالے سے میری یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم کو معرفت نفس اور تسخیر کائنات اس کا ہمیں اتنا علم دے دے کہ علی ابن ابی طالب ہمیں کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ہیں. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ وہ ہمارے ہیں, بڑے لوگوں کو تو سب کہتے ہیں, ہم جیسوں کو, ہم غلاموں کو وہ کہنے لگیں کہ یہ میرے ہیں, ان کے انداز میرے جیسے ہیں. تو میری گفتگو یہاں پر ختم ہے. بالکل بے شک, بہت خوبصورت. بس پروردگار عالم ہمیں شیعہ قرار میں انشاءاللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نفس کاملہ ہے آپ کے زمرے میں انشاءاللہ محشور کرے. ناظرین, ایک بات جو میں تسنیم آنٹی نے بہت پیاری کہی, جس کو میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ جو یہ باتویں تسبیح ہو تقدیس الہی اور کائنات کا تسبیح کرنا, جیسے تسنیم آنٹی نے بڑی خوبصورت مثالیں دی کہ پانی جو ہے وہ نیچے ہی بہتا ہے, آگ جو ہے اس کا کام جلانا ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ان کی تسبیح ہے. دس از دیر تسبیح. تسبیح کیا ہے کہ یہ مان لینا, اس چیز کا اظہار کرنا
اور اس اظہار سے اللہ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنا کہ تو ہی وہ ہے کہ جو ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. اب کوئی جس کو ہم نے مان لیا کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، جو حکم دے رہا ہے وہی حقیقت ہے، وہی حق ہے، وہی ماننا ہے، وہی کرنا ہے، تو اب اگلا کے کام کیا ہوا؟ جو تسلیم آنٹی نے تسلیم و تقدیس کیا ہے؟ تسلیم و رضا. تو تسلیم و رضا جو کہ کائنات زبان قال سے نہیں، ہم انسان کو اللہ نے ایک حیوان ناطق قرار دیا کہ ہم بول سکتے ہیں، زبان قال سے بول کے ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. اور منافق بھی قرار دیا کہ زبان قال سے کچھ اور، زبان حال سے کچھ اور. لیکن کائنات کو ہم دیکھتے ہیں منافقت نہیں کرتی، زبان حال سے بھی تسبیح کری، اور جو ہم سن نہیں سکتے زبان قال سے بھی اللہ کی تسبیح ہے. یہ تو انسان ہے جو کسی اور راستے کو اپنا لیتا ہے، حالانکہ اللہ نے اسے کسی اور منزل کو حاصل کرنے کے لیے تخلیق فرمائی. یہ ہمیں پہچاننا ہے. ناظرین، گفتگو کو بس یہیں سمیٹیں گے. اگر ہمیں واقعتاً تسبیح و تقدیس الہی کا ہی مطلب ناظرین سمجھ میں آ جائے، اور اتنا سا ہم جملہ یاد رکھ لیں، تسبیح از اکول ٹو تسلیم و رضا. تسبیح از اکول ٹو سرینڈرنگ ٹو somebody that we think or we perceive as کامل، ایز دا ون جو کہہ رہے ہیں بس اس کے حکم کو ماننا ہے. تو بس اس مقام پہ آ کے وہ ریئل تسبیح ہے، وہ تسبیح جو ہوگی زبان حال سے بھی تسبیح ہوگی انشاءاللہ. پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں معرفت کائنات، معرفت نفس انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہمیں ایمان کے درجات پہ بلندی کی طرف گامزن رہنے کی انشاءاللہ توفیق عطا فرمائے. ہماری توفیقات خیر میں انشاءاللہ اضافہ فرمائے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دس بستہ، ظاہر ہے کہ ہم دس بستہ ہی ہیں، چاہے ہم ہاتھوں کو جوڑیں یا نہ جوڑیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہم فلا یمکن الفرار من حکومتک، اس کی حکومت سے فرار جو ہے ممکن نہیں ہے. تسلیم و رضا کا اظہار کر دیا تو یہ ہمارے خود کے لیے ہی، ہماری اس میں بہتری، ہمارے لیے خیر ہے انشاءاللہ. اس بات کا اقرار کہ وہ معبود ہے اور ہم بندے انشاءاللہ. پروردگار عالم اس اقرار بندگی کو ہمارے لیے انشاءاللہ آسان کر دے انشاءاللہ. اور ہمیں ملائکہ کائنات کے شیعوں میں رسول کریم کے زمرے میں انشاءاللہ محشور فرمائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے نقش قدم پر، آپ کی سنت پر چلنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. تسنیم آنٹی، آپ کا اس گفتگو کے حوالے سے جو آپ نے ایک بہت مشکل میں سمجھتے گفتگو تھی یہ، اور اس کا آپ نے بہت آسان عام فہم جسے کہتے ہیں زبان میں، اور عام فہم انداز سے، ایزی سلیس انداز میں آپ نے اس کو کنوے کرنے کی بہترین کوشش کی ماشاءاللہ سے. اور آج ہم اس گفتگو کو، اس ٹاپک کو سمجھتے ہیں. ناظرین، نیکسٹ ٹائم کا ٹاپک جو کہ تسنیم آنٹی نے مجھے بتایا، and I'll give it to you، کہ ہم انشاءاللہ عالمی جو مذاہب ہیں، دیگر جو مذاہب ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان میں کیا ان کو بس ہم تھوڑا سا اس پر ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور اسلام سے تھوڑا ہم کمپیئر کریں گے انشاءاللہ. تسنیم آنٹی کے ساتھ یہ گفتگو رہے گی نیکسٹ سیٹرڈے آنورڈز. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.